بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین. ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی دوسری جو دعا ہے اس میں جو اہم ترین نکات ہے اس میں پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی خوشنودی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام انجام دیں کہ جس میں خداوند متعال کی رضایت ہو. دیکھیں عزیزان گرامی قدر، پروردگار کی خوشنودی کی پہلی سیڑھی انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے واجبات پر عمل کرے. یعنی انسان اگر اپنے واجبات کو درست طور پر انجام دے تو یہ پروردگار کی رضایت اور خوشنودی کی پہلی سیڑھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے واجبات پر عمل پیرا ہو. عموماً انسان اپنی زندگی میں خدا کی خوشنودی کے بجائے اپنی خوشنودی کو مقدم رکھتا ہے، غافل رہتا ہے خدا کی خوشنودی سے. یعنی یہ وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کی رضایت کس کام میں ہے، بلکہ اپنی رضایت اور اپنی خوشنودی کو اپنی زندگی میں مقدم رکھتا ہے. اگر ہم پروردگار کی رضایت کو، پروردگار کی خوشنودی کو تمام امور میں ہم اپنے لیے مقدم رکھیں تو یقیناً ہم اپنے پروردگار سے قریب ہو سکتے ہیں. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے انتقام سے بچنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، خداوند متعال سخط یا انتقام جو ہے وہ ہمیشہ بلا اور عذاب کی صورت میں انسان سے نہیں لیتا. بعض اوقات انسان کو نعمات دے کر انسان سے انتقام لے رہا ہوتا ہے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات خداوند متعال انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں اسے دیتا ہے تاکہ اس سے توبہ و استغفار کی نعمت کو چھین لے. تو ہم اپنے پروردگار سے اس دعا میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنے انتقام اور سخط سے ہمیں محفوظ رکھ. تیسری چیز کہ جو اس دعا کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے قرآن کی تلاوت اور قرآن سے متمسک رہنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں عزیزان گرامی قدر، قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر ہم اپنا رابطہ قرآن سے جس قدر زیادہ بڑھائیں اس قدر ہم اپنے پروردگار کے نزدیک ہو سکتے ہیں. بعض اوقات عموماً ایک غلط تصور ہمارے ذہنوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان امام حاضر ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، ہم کوئی گناہ نہ کرتے، ہم برائی کی سمت نہ جاتے، بلکہ ہم فرمانبردار اور مطیع ہوتے. دیکھیں قرآن بھی ایک ہادی ہے، قرآن بھی ایک زندہ و جاوید کتاب ہے کہ جو امام کی طرح ہماری ہدایت کرتا ہے. لیکن ہمارا اور قرآن کے درمیان رابطہ کیسا ہے؟ اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس بات پر غور کریں اور دیکھیں قرآن اور ہمارے درمیان رابطہ کیسا ہے تو ہم یہ اپنے اس تصور کو اپنے ذہن سے مٹا سکتے ہیں، یعنی اس غلط تصور کو اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں. اور آخر میں ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔